بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو زحمت معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بھی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بھلائی کے لیے اتاری گئی ہیں۔ تندرستی اور بیماری یہ دونوں انسان کے لیے بالکل قدرتی چیزیں ہیں۔ انسان صحت مند بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کی علامت ہے، کیونکہ غیر جاندار چیزیں بیمار نہیں ہوتی بلکہ جاندار بیمار ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحت اور بیماری جاندار کی خاصیت ہے۔ یہ نہ مایوس ہونے کی چیز ہے اور نہ نفرت کرنے کی۔ صحت اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک راحت ہے، تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جس طرح سے صحت میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح بیماری میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ تو تعجب خیز ہے کہ اس کا ہر کام خیر پر مبنی ہے، اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ شکر بجا لانا اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی عظمت اور معرفت کا یہ حق ہے کہ تم تکلیف کی شکایت نہ کرو اور نہ اپنی مصیبت کا تذکرہ کرو۔ مومن کو اس دنیا میں جسمانی طور پر مختلف عوارض میں مبتلا کیے جانے پر کئی ایک فضیلتیں احادیث مبارک میں وارد ہوئی ہیں۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی بھی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، غم، پریشانی وغیرہ لاحق ہو، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس مومن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی مرض یا دیگر کوئی تکلیف لاحق ہو تو اس کے سبب اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یوں گرا دیتا ہے جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو ایک رات بخار میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے اور اللہ عز و جل سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سر درد وغیرہ میں مبتلا رہے اور اس کے گناہ کثرت میں احد پہاڑ جتنے بھی ہوں، تو بیماری کے سبب اس کے ذمہ کوئی معمولی گناہ بھی باقی نہیں رہتا، اور مومن کو ان بیماریوں اور تکالیف کی قدر و منزلت اور فضیلت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا جب پردہ ہٹ جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آزمائشوں، تکالیف و مصائب میں مبتلا رہنے والوں کو جب قیامت کے دن بے حد و بے حساب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا تو دنیا میں خوشحالی اور صحت و تندرستی کی زندگی گزارنے والے لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جلد اور جسم کو قینچیوں سے کاٹا جاتا تو ہم بھی آج یہ عظیم القدر ثواب حاصل کر سکتے۔ بلا ضرورت بیماری پریشانی کا دوسروں پر اظہار بے صبری ہے۔ افسوس، معمولی نزلہ اور زکام یا سر درد ہو جائے تو لوگ خواہ مخواہ ہر ایک کو کہتے پھرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہر مصیبت و پریشانی اور دکھ و تکلیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔